جب بھی دنیا کے اندر دہشت گردی کا لفظ گونجتا ہے تو انگلیاں اکثر مسلمانوں کی طرف اٹھتی ہے. لیکن کیا کبھی آپ نے اس بات کو سوچا کہ جن ممالک کے اندر سب سے زیادہ خانہ جنگی ہوئی ان 30 سالوں کے اندر، سب سے زیادہ خون بہا، سب سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے، وہ کون لوگ تھے؟ عراق، شام، لیبیا، افغانستان، یمن اور اب غزہ. افسوس اس بات کا ہے کہ لہو بھی مسلمان کا بہے، مظلوم بھی مسلمان ہو، اور دہشت گرد بھی مسلمان کو کہا جا رہا ہے. کون سی طاقت ہے جو اس نیریٹو اور اس بیانیوں کو لوگوں کے دماغوں کے اندر بٹھا رہی ہے؟ کون پس پردہ شیطانی کھیل کھیل رہا ہے؟ کون سا ایسا ملک ہے جس نے 70 سالوں کے اندر 30 سے زائد ممالک کے اندر براہ راست مداخلت کری؟ آج ہم اس چیز کو واضح کریں گے کہ صرف مسلمانوں کو دہشت گرد کیوں کہا جاتا ہے. یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں یا میڈیا کا پھیلایا ہوا تاثر یا کوئی شطرنج ہے جو پس پردہ بیانیے کو عام کر رہی ہے؟ نوم چومسکی ایک عالمی شہرت یافتہ امریکی ماہر لسانیات، فلسفی، مورخ اور سیاسی تجزیہ نگار ہیں. انہیں جدید لسانیات کا باپ بھی کہا جاتا ہے اور وہ عصر حاضر کے اہم ترین دانشوروں میں شمار ہوتے ہیں. ان کا ایک بڑا مشہور قول ہے: If we use the official US definition of terrorism, the US is a leading terrorist state. Negotiations about extradition. Notice that that's a textbook illustration of international terrorism. That is by the U.S. official definition. That is the use of the threat of force or violence, in this case extreme violence, to attain political ends through intimidation, fear, and so on. That's the official definition. This is a textbook illustration of it. 3 weeks later, they are saying Osama bin Laden, who's a terrorist. Make the distinction. It's very simple. If they do it, it's terrorism. If we do it, it's counterterrorism. That's a historical universal. Go back to Nazi propaganda, say. Most extreme mass murderers ever. امریکہ کی خارجہ پالیسی ہمیشہ سے جمہوریت کے نام پر مفادات کی جنگ رہی ہے. 2003 میں تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا بہانہ بنا کر ایک ہنستے بستے ملک عراق کو تباہی کا کھنڈر بنا دیا گیا اور کئی لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا اور کئی لاکھ لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا. اصل مقصد تھا تیل کے ذخائر پر قبضہ اور اسرائیل کو تحفظ دینا. دو 2005 میں خود امریکی معائنہ کاروں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ عراق کے اندر کسی بھی طرح ایسے ہتھیار موجود نہیں تھے جنہیں دنیا کے اندر تباہی پھیلانے کے مترادف کہا جائے. کیا آپ جانتے ہیں کہ اس جھوٹے پروپیگنڈے اور اس جھوٹے الزام کے عوض 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں دے کر چکائیں؟ وکی لیک سے لی گئی یہ ویڈیو 12 جولائی 2007 کو عراق کے علاقے بغداد میں پیش آنے والے ایک واقعے کی ہے. اس میں 2 امریکی اپاچی ہیلی کاپٹروں سے زمین پر موجود لوگوں کے ایک نہتے گروپ پر فائرنگ کرتے ہوئے دکھایا گیا. اس میں تقریباً 12 سے 18 افراد شہید ہوئے، جن میں رائٹرز نیوز ایجنسی کے 2 ملازمین صحافی نمیر نور الدین اور ان کے ڈرائیور سعید چاغ بھی شامل تھے. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب ایک وین زخمیوں کو اٹھانے کے لیے آتی ہے تو اس پر بھی فائرنگ کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وین میں موجود 2 بچے شدید زخمی ہو جاتے ہیں.
یہ وہ امریکہ کا مکروہ چہرہ ہے جسے دنیا کی میڈیا دکھانے سے گریز کرتی ہے۔ دہشت گردی ختم کرنے کے نام پر 20 سالہ افغانستان کے اندر جنگ کو مسلط کیا گیا اور لاکھوں خربوں ڈالر جو ہے نا اس جنگ کے اندر لگائے گئے اسلحے پر اور دیگر کاموں کے اندر، مگر پیچھے کیا چھوڑا؟ پیچھے بارود چھوڑا، یتیم بچے چھوڑا۔ افغانستان میں ہزاروں ڈرون حملے کیے گئے ٹارگٹ کلنگ کے نام پر، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ کئی شادی کی تقریبات اور کئی جنازوں تک کو نشانہ بنایا گیا؟ یہ محض ایک بیانیے کے طور پر کہ ہم دہشت گردی ختم کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان کے اندر ایک مجاہد کو شہید کرنے کے لیے اوسطاً 28 بے گناہ شہریوں کو مارا جاتا ہے۔ مسلم دنیا کی اس مظلومیت کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ امریکہ کی اس اندھی حمایت کا ہے جو وہ اسرائیل کے لیے رکھتا ہے، چاہے پھر وہ غزہ کا نسل کشی کا معاملہ ہو، یا پھر لبنان پر بمباری کا، یا پھر افغانستان کے اوپر 20 سالہ محیط جنگ مسلط کرنے کا۔ اسلحہ ہمیشہ میڈ ان امریکہ استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین، امریکہ نے صرف بموں اور ہتھیاروں سے جنگیں نہیں لڑی، بلکہ اس نے نیریٹو یعنی بیانیوں سے بھی جنگیں لڑی ہیں۔ ہالی ووڈ سے لے کر CNN تک مسلمانوں کے متعلق اس نے ایک ایسا تاثر قائم کیا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں اور مغربی قوتیں جو ہیں، مغربی طاقتیں، وہ محافظ ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حملہ آور امریکہ ہے اور اس کے اتحادی رہے ہیں، اور وسائل اور جزائر مسلمانوں کے لوٹے گئے ہیں، اور دہشت گرد بھی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے۔ مطلب کہ یہ کون سی دہشت گردی ہے کہ جس میں دہشت گرد خود مظلوم ہے اور محافظ ظالم ہے؟ اگر اب بھی ہم اس بات کو نہ سمجھیں تو کم سمجھیں۔ سوال یہ نہیں کہ مسلمان دہشت گرد کیوں ہیں، سوال تو یہ ہے کہ جو ملک دنیا کی تباہی کے تمام تر معاملات کے اندر شامل ہوتا ہے اس کو امن کا علم بردار کون کہتا ہے؟ کون لوگ ہیں جو اس بیانیے کو پروموٹ کرتے ہیں کہ امریکہ امن کا علم بردار ہے؟ ناظرین، براؤن یونیورسٹی کے کوسٹ آف وار پروجیکٹ کے مطابق 9/11 کے بعد امریکہ کی مسلط کردہ جنگوں کے اندر 9 لاکھ سے زائد افراد مارے گئے، اور بالواسطہ یعنی کہ بیماری، بھوک اور اسپتالوں کی تباہی کی وجہ سے تقریباً 35 سے 45 لاکھ کے لگ بھگ افراد مارے گئے۔ ناظرین، یوں تو خود کو امریکہ امن کا علمبردار اور حقوق کا علمبردار کہتا ہے، لیکن ریکارڈ اور نمبر کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ حال ہی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اندر 40 سے زائد مرتبہ اسرائیل کے خلاف آنے والی قراردادوں کو ویٹو کیا گیا، اور خصوصاً غزہ کی جنگ بندی کے لیے جو قراردادیں پیش کی جاتی تھی، ان کو بار بار امریکہ نے ویٹو کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ اس نسل کشی میں برابر کا شریک ہے اور اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ ناظرین، یوں تو امریکہ کے بہت سارے مکروہ چہرے ہیں، مگر ایک ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دنیا کے اندر جو جنگیں ہوتی ہیں اس کے اندر 70% سے زائد استعمال ہونے والے جنگی ہتھیار اور خطرناک ترین ہتھیار امریکہ بیچتا ہے، اور خصوصاً اس وقت جب دو مسلم قوتیں لڑ رہی ہوتی ہیں تو امریکہ کیا کردار ادا کرتا ہے کہ دونوں قوتوں کو اسلحے فراہم کرتا ہے۔ یہ کون سا حقوق کا علمبردار ہے جو ایک طرف تو دعویٰ کرتا ہے امن کا، ایک طرف دعویٰ کرتا ہے حقوق کا، مگر دوسری جانب وہیں پر جو ہے نا وہ ہتھیار کا دنیا کے اندر کاروبار کرتا ہے اور دنیا کے امن کو اور دنیا کے حقوق کو چیلنج کرتا ہے